وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نور درس نمبر 1632 آیت نمبر 58 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سامعین اکرام، سورہ نور آیت نمبر 58. لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تم سے اجازت لینی چاہیے، اجازت لے کے آیا کریں وہ جو تمہارے غلام ہیں اور جو وہ بچے لم یبلغ الحلم، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، منکم، تم میں سے 3 مرات، 3 مرتبہ، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے ہلکے کر لیتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردوں کے ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس کے بعد تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس آ جائیں. طوافون علیکم بعدکم علی بعد، تم آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنے و جانے والے ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وضاحت سے اپنے احکامات بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ نور ویسے تو عام طور پہ معاشرتی مضامین کے لیے ہے، اور یعنی آپ نے دیکھا آغاز سے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. مدنی صورت ہے. مدنی صورتوں میں عام طور پہ احکامات ہوتے ہیں اور باقی اور باتیں بھی ہوتی ہیں. تو اب یہ معاشرتی مضامین شروع ہو رہے ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں یہ مضمون ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 58 سے، اور یہ مضمون آخر تک چل رہا ہے، یعنی 64
آیات ہیں 58 نمبر سے 64 تک، یہ تمام یعنی وہ معاشرتی مضامین ہیں کہ رویہ تمہارا کیا ہونا چاہیے، تمہارے آپس میں رہنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، یا وغیرہ وغیرہ، وہ جو آئیں گی تفاصیل. تو بس یہی بات ہے. مضمون مشکل نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاتا ہوں کہ دیکھیں دین اصل میں یہ ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں. اب یہاں تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں آپ کہ پردے کے اوقات بتائے جا رہے ہیں، یعنی گھر کی بات ہے، اور بچے ہیں لم یبلغ الحلم، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، اور غلام، آج کل تو غلام نہیں ہے تو جو بھی کہہ لیں، نوکر کہہ لیں، چھوٹے بچے نوکر جو ہیں، اور یا آپ کے بانجے بھتیجے جو بچے ہیں چھوٹے نابالغ، ان کے بارے میں یہ احکامات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اچھا، پھر اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے چند ایک احکامات تک، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. دیکھیں میں تو آپ میں ہی رہ رہا ہوں نا، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ دین ہم اسی کو سمجھتے ہیں، ہم نے محدود کر دیا. باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں اور کچھ خیال نہیں ہے. یہ تو جو احکامات ہیں اس کا بھی ہمیں کوئی خیال نہیں ہے، اور جو احکامات ہیں اصل میں ہم نے سارے طور طریقے اپنے انداز سے مقرر کیے میں زندگی گزارنے کے. آج کا اصل میں دین کیا ہے؟ یہ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی. آپ کے اخلاق کا نام جو ہے وہ زندگی کیسے گزاریں، اخلاق کا نام کیا ہے؟ دین ہے. اور دین پھر سارے یعنی آپ کا رویہ اور آپس میں معاشرتی تعلقات، جیسے کہ ابھی بیان ہو رہا ہے تفصیل سے اللہ تعالیٰ، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اپنے احکامات اللہ تعالیٰ وضاحت سے بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حکمت والا ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے، تبرکاً ہم سن لیتے ہیں لیکن ہم کرتے وہی ہیں جو ہماری مرضی ہوتی ہے. یہ نہ صرف ان معاملات میں بلکہ سارے کے سارے دین کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے. اس بات پہ ذرا آپ غور کریں نا. اور میں اگر آپ کو یہ کہوں تو تھوڑی سی تفصیل کے لیے آپ لوگ برا نہ مانیں، گھر کی میں عام طور پہ مثال دیتا ہوں، شوہر اور بیوی، یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، اول تو ہمیں حقوق زوجین کا پتہ نہیں ہوتا. عورت جاننا نہیں چاہتی، نہ اسے بتایا جاتا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، نہ یہ معلوم کرنا چاہتی ہے، اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو یہ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتی خاتون خانہ جو ہے. اسی طرح اس کے میاں کی بات ہے، بات ایک ہی ہے. گھریلو عام طور پہ ہم دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کے مطابق سلوک نہیں کرتے، شریعت مطہرہ ہم جسے کہتے ہیں. یعنی قرآن دیکھیں، یہ جو دین ہے یہ دو بنیادی چیزوں پر مشتمل ہے، قرآن اور سنت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکامات کو جب عمل کیا ہے یا اس کی تفصیلات بیان کی ہیں قول سے یا اپنے عمل سے، تو وہ چیز بن جاتی ہے کیا؟ دین. لیکن اس میں ایک بنیادی بات ہے، اس پہ غور. آج دین اسلام کی ہم بطور ضابط حیات، بطور اخلاق، اس کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے. ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا اخلاق ہے، اپنی سوچ ہے. اس بات پہ تھوڑا غور کریں، پھر آگے مضمون چلتے ہیں. مضمون مشکل نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم نے اپنی صورت اور اپنی سیرت خود بنائی ہوئی ہے. عورتوں کا بھی یہی حال ہے، مردوں کا بھی یہی حال ہے. یہ یعنی جہاں تک کپڑوں کا تعلق ہے تو ہم فیشن کے تابع ہیں. فیشن کیا ہے، کیا ان ہے، تو بس وہی فیشن
اور فیشن بدلتے رہتے ہیں آپ تو باہر. اچھا، فیشن کے علاوہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اخلاق جو ہیں، ہمارے رویے، یہ ہمارے اپنی مرضی سے ہم بناتے ہیں دیکھ داکھ کے. یعنی والد، ہمارے والد ہیں مثال کے طور پہ، یعنی آپ کے یا ہم سب کے والدین جو ہیں ان کے رویے کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ ان رویوں کے حساب سے چلتے ہیں. اور دیکھیں رویے، میں آپ کو ایک اور طرف متوجہ کر رہا ہوں. رویہ اصل میں آپ کا کیا ہونا چاہیے کہ آپ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں، معاملات آخرت کو ترجیح دیں دنیا کی زندگی پر، دنیا کے، یا آپ اللہ کی محبت کو غالب کریں دنیا کی محبت پر. اور دنیا کی محبت تو ہونی نہیں چاہیے. ہمیں تو یعنی دنیا ہی کی محبت ہے اور اللہ کی محبت سے ہمارا دل خالی ہے. تو یہ مسائل ہیں ہماری زندگی میں، یعنی یہ مسائل جو ہیں یہ بنیادی ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، پھر تو ختم ہو گئی بات. تھوڑا سا سوچ لیں نا. اللہ ہماری منزل ہے نہیں، ہماری منزل ظاہر ہے دنیا. اب اس کے بعد جو ہے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی تو دنیا رہ جاتی ہے. انسان دیکھیں ایک وقت میں ایک چیز کو دل دے گا، دل کی بات ہے. اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے. وہ ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے، یا ایک شعر وہ ابھی تک مجھے یاد ہے بچپن کا کہ محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں، روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. خیر یہ اس شعر میں صرف یہ میں کہنا چاہتا ہوں جو لب لباب ہے کہ ایک چیز سے آپ محبت کریں گے بیعت. محبت جو ہے اصل میں تو وہ تو ایک سے ہوتی ہے، باقی تو آپ کی خواہشات نفس ہیں. جو اصل محبت ہے وہ ایک چیز سے ہوتی ہے. ایک میں واقعہ بھی مثال کے طور پہ آپ کو بیان کرتا ہوں. کبھی کبھی جو ہمارے شیخ نے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ایک راستے پہ ایک لڑکی جا رہی تھی. ایک لڑکا نے ایک من چلا تھا لڑکا، اس نے اس کو دیکھا تو وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کا پیچھا کرنے لگا. تو لڑکی نے جب مجھے محسوس کیا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے تو پھر مڑ کے دیکھا اور رکی اور پوچھا بھئی کیا بات ہے، کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ تو لڑکا کہنے لگا بس میں نے اپنا دل تم پہ ہار دیا ہے. کیا آنکھیں، کیا زلفیں، کیا رنگت، بس میں تو اپنا دل تم پر، یعنی دل آ گیا تم پہ، بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں تمہارے پیچھے لگ گیا ہوں، اب جو بھی ہوگا. تو اس نے کہا دیکھو میری ایک چھوٹی بہن ہے، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، تم نے اس کو نہیں دیکھا، اگر اس کو دیکھو گے تو مجھے بھول جاؤ گے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس لڑکی نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا. ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہارا دل چرا لیا ہے، اب تم پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہو. یہ ایک واقعہ ہے. تو بہرحال دیکھیں ایک تو شہوانی یعنی وہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، اس کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے. لیکن محبت جو ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یا تو آپ دنیا سے دل لگائیں گے یا اللہ سے لگائیں گے دل.
یا دنیا آپ کو پیاری ہوگی یا اللہ آپ کو محبوب ہوگا؟ آخرت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یعنی اللہ کے بھی لفظ ہیں محبت کے لیے اور آخرت کے بھی، اور آخرت اور اللہ دراصل ایک ہی بات ہے۔ آخرت میں ایک ذات ہے، اب بھی ایک ذات ہے، لیکن ابھی تو یہاں پردے پڑے میں ہے نا، اسباب کا پردہ ہے، وہاں اسباب نہیں ہوں گے، وہاں حقیقت یوم تبلی السرائر، اس دن راز آشکارا ہو جائے گا، راز کھل جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے سرائر۔ تو دیکھیں انسان ایک یعنی اپنے دل کا رخ یا اپنا رخ ایک طرف کرتا ہے دل کی محبت کا، وہ یا تو ظاہر ہے یا باطن ہے ہمارے سامنے، یا تو ظاہر ہے یا باطن ہے، اور اگر ہم نے باطن پر توجہ نہ دی، اپنی حقیقت پر غور نہ کیا، اللہ کو بھول گئے اور اس کو بھلا دیا ہم نے، یعنی اس کو نہ اپنا محبوب بنایا، نہ مقصود بنایا، نہ مطلوب بنایا، اب وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا، آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا، آپ اس کی بندگی اب کر نہیں سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اللہ اگر آپ کا یعنی آپ کی منزل اگر اللہ نہیں ہے، ہونا چاہیے، بنانا چاہیے، واللہ خیر و ابقا، اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور دائمی ہے، بنانا چاہیے۔ تو اب جب اللہ کو آپ نے بھلا دیا بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب، اب تو رہ گئی دنیا، اور دل تو آپ نے دینا ہے کسی نہ کسی ہستی کو، یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، دل کہیں تو لگانا ہوگا اس نے۔ اب باقی رہ جاتی ہے پھر دنیا، اور پھر آپ طالب دنیا بن جاتے ہیں۔ آج ہم سب مسلمان افراد ہوں اور یہ قوم ہو ہماری یا امت ہو ساری، یہ اس نے دل دے دیا دنیا کو۔ ظاہر اس وقت امت کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی اس میں افراد بھی شامل ہیں، امت بھی، ظاہر ہماری منزل ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک بڑی لمبی تفصیل آپ کے سامنے ہے، اس میں دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ، ہمارے صدیوں سے پہلے چلا آ رہا ہے۔ سقوط جب ہوا تو ہم اپنی منزل کھو چکے تھے، ہم تفرقہ بازی کا شکار تھے اور دنیاوی یعنی دنیا داری میں مصروف تھے، سچی بات یہ۔ اور پھر وہ سلسلہ بادشاہت کا جو چلا ہے سو چلا ہے، اس میں کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہندوستان میں کتنے سینکڑوں سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، لیکن ان میں سے تو کسی نے اپنا دین بنا لیا تھا، اور باقی تو بادشاہ دنیا دار بادشاہ تھے۔ ایک بادشاہ بنتا اپنے بھائیوں کو بلا وجہ مروا دیتا، کیونکہ بادشاہت میں نے کرنی ہے، اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے اسلام میں۔ ویسے میں آپ کو بات، ورنہ تو بہت سی خرابیاں تھیں، راجے مہاراجے، عیش اور عشرت، اور یہ گانا اور بجانا کچن ہوتے تھے سر، شاہی باورچی ہوتے، شاہی باورچی، ان کے قصے آپ پڑھیں۔ سلطنت عثمانیہ میں بھی یہی تھا۔ خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ محبت کیے بنا رہ نہیں سکتے، انسان بغیر مقصد کے جی نہیں سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب ہم جی رہے ہیں دنیا کے لیے، ہماری منزل دنیا ہے، اس میں تو مجھے کوئی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے، ہم ظاہر پر فدا ہیں، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں، اور ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے، اور اس کے بہت دور رس اثرات ہیں برے،
یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، افراد پہ بھی پہلے تو دیکھیں آپ کی زندگی جو ہے عذاب بن جائے گی آپ کے لیے. انفرادی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ تو انفرادی طور پہ میری بات سن رہے ہیں، آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں، آپ پریشان ہوں گے، آپ بدحال رہیں گے. آپ دیکھ لیں ہماری یہ معاشرے میں ایک پریشان بھرا معاشرہ ہے، ہر شخص پریشان ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو. یہ یعنی میں ان کا ٹاپ، آپ کی جو کریم ہے 22 کروڑ عوام کا نمائندہ جو ہے وہ بدحال، اس کی زندگی بدحال ہے اس وقت. اور جو بھی آپ کی ٹاپ یعنی اشرافیہ ہے، اور وہ اشرافیہ کو تو چھوڑیں، ایک مزدور جو ہے وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ مزدور بھی انسان ہے اور وزیر اعظم بھی انسان ہے، اور سب لوگ پریشان ہیں. اور دنیا میں محو دنیا ہے. اور یہ بہت بڑی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس کے برے اثرات، بہت دور رس اثرات ہیں. اس کا ایک جو بڑا یعنی بہت بڑا اور برا اثر ہے کہ اس وقت کوئی قوم دنیا کے لوگوں کے سامنے مومن کا کوئی نمونہ نہیں ہے موجود. مومن بحیثیت جماعت ہمارے سامنے نہیں ہے. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مومنوں کی حکومت ہو. ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں قرآن کا نظام ہو، جہاں اللہ کا فرمان لاگو ہو. ایک ملک ایسا نہیں ہے. ملا جلا کے کیا پاکستان میں تو برا ہی حال ہے، آپ کو معلوم ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میں اس پہ کہہ رہا ہوں کذالک یبین اللہ لکم الآیات. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت برے اثرات ہیں اجتماعی طور پہ. آج کا مسلمان اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور مجرم ہے. یہ خود بھی قبول نہیں کرنے کو تیار اسلام کو بحیثیت دین. اب تو اس کا اثر تو پھر الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، سورہ محمد کی آیت میں نے آپ کو پڑھا. وہ لوگ جو ناشکرے ہیں، خود بھی ناشکری کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین سے روک رہے ہیں، ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. سورہ محمد کی آیت ہے. یہ آیت مسلمان ناشکروں کے لیے ہے. تو دیکھیں ہمیں اسلام کا ہم میں ہے کیا؟ صرف نام ہے. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، ابھی پھر سنا رہا ہوں. آج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. مسجدیں آباد ہوں گی، خوبصورت ہوں گی. وہی خراب عن الہدی، مساجد عامرۃ وہی خراب عن الہدی. مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. آپ دیکھ لیں آج کا جو امام ہے اس نے تو آپ کو ایک فرقے میں بند کر دیا ہے. میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن ہر فرقہ اس کا امام وہ اپنے مسلک کے مطابق بات چیت کرتا ہے اور دوسروں کا ابطال کرتا ہے. یعنی فرقہ وارانہ بنیاد پہ ہیں ہماری مساجد، اور کوئی اس میں ہدایت کا انتظام تو نہیں ہے. اللہ کی طرف دعوت، اللہ پھر مساجد عامرۃ وہی خراب عن الہدی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان کی چھت کے نیچے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے. فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس آئے گا. آپ دیکھ لیں آج ہم دین سے بے خبر ہیں، کیونکہ
کوئی ایسا یعنی ہمیں کوئی نہیں بتا رہا کہ حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں. اور رات ہی کو میرے پاس ایک میسج آیا کراچی سے، ایک بچہ تھا یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کیا روح کو موت آئے گی؟ اور بس ایسے سوالات کیے کہ اس کا تو یعنی یہ بالکل ایک ابتدائی طور پہ ہے کہ روح کے لیے تو موت نہیں ہے. تو وہ یعنی آپ 16 درجے پڑھ گئے اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ روح مرتی ہے کہ نہیں مرتی، یعنی اس قدر بے خبری ہے. اور 2-3 سوالات اس طرح اس نے کیے کہ وہ اس کے جوابات واضح تھے، لیکن ایک تو ہمیں بتایا نہیں جا رہا، کوئی بتانے والا نہیں ہے. ہمیں تو فرقوں میں الجھا دیا ہے ان لوگوں نے، اور فرقہ واریت ہے، ہر جگہ فرقہ واریت ہے. تو یا پھر ظاہری کچھ باتیں ہیں، داڑھی رکھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، پائچے اونچے کر لو، پگڑی باندھ لو، مثال کے طور پہ، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی بنیاد دین کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا، اللہ کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی. اور فروعی یعنی اس سے بعد کی جو باتیں ہیں، دیکھیں گوٹلی ہم نے بوئی نہیں ہے. ایک میں مختصر بات کر رہا ہوں. گٹھلی مثال کے طور پہ آپ آم لینا چاہتے ہیں، آم کا پیڑ اگانا چاہتے ہیں، لیکن آپ گٹھلی نہیں بوتے اور پھر باقی سارے کام کرتے ہیں، زمین تیار کر لیتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور اس کی نگہداشت کرتے ہیں، وہاں تو گٹھلی نہیں ہے، تو کیا چیز اگے گی؟ ہمارا آج کا مسلمان اپنے دین کی بنیاد سے واقف نہیں ہے. اکثر میں آپ کو کہتا ہوں، اور یہ چیلنج کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آج دین کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی تمام باتوں کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں. لفظی طور پہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سنی سنائی بات، ہمارا یقین حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کتاب میں ایک بات ہوگی، آپ نے سن لی ہوگی، لیکن آپ نے اس کی یقین آپ پہ اس کا نہیں ہے. ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے، دنیا اور دنیا اور دنیا، بات ختم ہے. ہو تو دیکھیں، یہ بہرحال میں آخری جو اختتامی کلمات ہیں، یہ معاشرتی مضامین ہیں. معاشرے کا ایک بنیاد اگر نہ ہو تو وہ قائم نہیں رہ سکتا. آج ہمارے امت مسلمہ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. ہم نے اپنی بنیاد یعنی راستہ ہم بھٹک گئے ہیں، دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، اور دنیا کو منزل بنا کے پھر آپ پڑھتے رہے نمازیں. نمازی کروڑوں نمازی ہیں، لیکن نماز کے اثرات تو نہیں ہیں. یہ لاکھوں حاجی ہیں، کوئی اثر نہیں ہے. کروڑوں روزہ دار ہیں، کوئی اثر نہیں ہے. وہ تو پھر آپ کو پھل نہیں ملے گا. اسلام کی عمارت منہدم ہے. آج ہم نے خود منہدم کی ہے. ہم کو اسلام کی بنیاد کا نہ پتہ ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی بتانے والا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ مومنو، تمہارے غلام، لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے 3 دفعہ یعنی 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم